اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروورب ہے، ایک کہنا ہے، اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے، اور پھر ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ویپن، نیوکلیئر بام آئے گا، شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک بام گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر کے بعد جیسے کہ اعلان ہوا کہ سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اور انشاءاللہ اکثر جب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے بعد میں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہی ہے. لیکن یہ سیشن میں ہم پورے طریقے سے کامیاب ہوں اور اس کا پورا فائدہ حاصل کریں. ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ اصولی باتوں کے ہم پابند ہوں، اور یہ اصولی باتیں مشکل نہیں، آسان ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ سوال جو بھی کر رہا ہو وہ عنوان پر سوال کرے، ٹاپک پر کرے. ٹاپک سے ہٹ کر کے ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے صرف موضوع کے اوپر وہ سوال کرے. دوسری بات، سوال جو ہے وہ مختصر، بریفلی 1 2 یا 3 جملوں میں کرے، لمبی کہانی یا چھوٹا سا لیکچر نہ دے. تیسری بات کہ سوال ایک وقت میں ایک ہی ہو. 2 سوال اگر ہیں تو وہ قطار کے پیچھے جا سکتا ہے، اور پھر جب اس کا موقع دوبارہ آئے تب جا کر کے وہ دوسرا سوال پوچھے. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. ایک میرے داہنی طرف ایک مائک ہے، بیچ میں دوسرا مائک، اور تیسرا مائک جو ہے خواتین کے سیکشن میں ہے. انشاءاللہ ہم ایک مائک سے کویشچن لیں گے، اور اسی ترتیب سے پہلا کویشچن داہنی طرف سے، پھر بیچ میں، اور پھر اس کے بعد میں خواتین کی طرف سے. خواتین اور جتنے بھی سوال آ رہے ہیں، سوال کرنے والے یہ اپنا نام پیش کریں اور اپنا پروفیشن بتائیں. پروفیشن مطلب پیشہ وہ اپنا بتائیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. ایک اہم بات اور بھی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے بیچ میں تو بغیر ہچکچاہٹ کے وہ آئیں، اور ان کو کوئی قطار کی کیوں لگانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے مسلمان بھائی کوآپریٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو سب سے پہلے موقع دیا جائے اور سب سے پہلے سوال کریں. اور اگر وہ چاہیں ایک سوال کے بجائے 2 سوال کرنے کو تو ان کو وہ بھی اجازت ہے، ایک ساتھ 1 اور 2 سوال بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم یہ سوال و جواب کا سیشن جاری رکھیں گے. سب سے پہلے میرے داہنی طرف جو مائک ہے وہاں سے سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں بیچ میں، پھر اس کے بعد میں خواتین کی طرف سے. تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی جو بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جلد سے جلد مائک کے قریب آئیں. پہلے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے. تو اسی لیے جو میں نے کہا اور ایک حوالہ بھی دیا سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے
کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت پہ ظلم کر رہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے, اور اگر کوئی انسان, وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ کوئی چور ہے, یا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے, یا زنا بالجبر کرنے والا ہے, ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں, یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں, ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ ہے, یہ انگلش لینگویج ہے, اسی طریقے سے اردو ہے, عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں, اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. دوسرے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب, میرا نام راجیو سکسینہ ہے, میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں, مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا, یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کئی مسلمان ممالک ہے, بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی, عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے, وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے, اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے, جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا, کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, ہندوازم بھی کہتا ہے, کرسچینٹی بھی کہتی ہے, ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں, کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو, سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں, آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے.